الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدع في أمرنا هذا ليس منه فهو مردود. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جو ایک مکمل نظام حیات دیا ہے، یہ جو ہم پر احسان کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے دین کی تکمیل جو کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تکمیل کا جو اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے اپنا دین تم پر تام کر دیا۔ اب آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی حکم ایسا نازل ہونے والا نہیں جو دین کے کسی معاملے میں زیادتی کرے، اور ایسی کوئی آیت نازل ہونے والی نہیں جو سابقہ کسی آیت کو منسوخ کرے یا اس کے حکم کو بدلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا کہ دین کو میں نے ہر طریقے سے مکمل کر دیا، افعال کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا، اعمال کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا، یعنی مسائل کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا، دلائل کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا، اور ہر طریقے سے ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب اگر دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں ارشاد فرمانے کے بعد کوئی چیز ہم کو ایسی نظر آئے جو دور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں نہیں تھی، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ تکمیل دین کا اعلان جو اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، یہ چیز اس کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے آقا انعامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع من امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی، لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، ہمارے زمانے میں نہیں ہے، میرے جیتے جی میرے دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہے، فہو مردود، تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ رد کر دی جائے گی، وہ منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ تو کلام پاک کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین، مسائل، اصل مسائل وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہم کو سونپ کر اور ہماری ذمہ داری میں دے کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی انسان دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے، اس کے بعد کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے جبکہ وہ دین کا کام نہیں، تو اس کو بدعت کہیں گے، اور بدعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتدع من امرنا ھذا لیس منہ فہو مردود۔ اب بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی علماء نے، مفسرین نے، فقہاء نے، محدثین نے بہت ساری تعریفیں کی۔ ایجاد العبد فی الدین، دین میں بندے کا اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا کر دینا جو پہلے سے دین میں نہیں تھی اور اس کو دین سمجھ کر کیا جانے لگے، یہ بدعت ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا احداث ما لم يكن ثابتا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ دین میں ایسی بات پیدا کرنا، ایسا شوشہ نکالنا جو آقائے نامدار حضرت رسول خدا فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، من سن سنتا الی آخری، کہ جس نے دین میں کوئی اچھی بات پیدا کی اور اس سے لوگوں کا کوئی دینی نفع ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اور پھر اس کے اپوزٹ حدیث کا دوسرا جز ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی کہ جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، ہمارے اس زمانے میں جس کا کوئی وجود نہیں، تو وہ خود بھی گنہگار ہوگا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کا گناہ، ان تمام کا وبال بھی اس کے اوپر۔ تو آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے گویا کہ دو کیٹیگری ہو گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔ تو جس بدعت سے دین میں جس جدت سے منع کیا گیا ہے وہ بدعت سیئہ ہے، اور جو بدعت ایسی ہے، بدعت مینس ایجاد کرنا، پیدا کرنا، بنانا، کریٹ کرنا، آقا کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کوئی چیز کریٹ کرنا۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ چیز ایسی ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، یا ایسی ہے جس سے لوگ دین سے غافل ہو کر دنیا داری میں مگن ہو جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، یا غیروں کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس اس طرز پر نہیں تھے جس طرز پر اب ہیں، مساجدیں اس طرز پر نہیں جس طرز پر اب ہیں، لیکن یہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ ان سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، ان سے لوگوں میں دین کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ دین کا ہر وہ کام جو علماء نے سر جوڑ کر متفقہ طور پر سوچ کر سمجھ کر مشورے سے شروع کیا، وہ تمام کی تمام بدعت حسنہ ہیں۔ ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان پر محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کو آگے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر حرج ہے تو وہ بدعت سیئہ پہ ہے، یعنی دین میں ایسا کام کرنا دین سمجھتے ہوئے کہ جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو، احداث ما لم یکن ثابتا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات پیدا کرنا اپنی طرف سے، باطل فرقوں کی طرف سے، یا ایک سرکش مزاج کی طرف سے کہ جس کا دین میں کوئی ثبوت نہ ہو۔ اب ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا نامدار سرور دو عالم، ہماری اور آپ کی گردنوں کے سردار، جن کے وسیلے میں یہ دنیا بنائی گئی، جن سے محبت رکھنا فرض عین، جن سے بغض رکھنا کفر کی علامت، تمام امت اسلامیہ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ علماء نے، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن متعین کیا اور بتایا۔ علی اختلاف القولین، کوئی بھی بات ہو، 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک لمحے میں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کی ضلالت کو دور کرنے کا ایک دن امت کو دیا تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے تھے، اور دائی حلیمہ کی کمزور اونٹنی میں اچانک جان آ گئی تھی، اور ان کی دودھ سے بھاگی ہوئی، دودھ خشک شدہ بکریوں کے تھنوں میں اچانک دودھ آ گیا تھا۔ اس مبارک ہستی کا جو ماہ مبارک، جس میں ہم آپ اور ابھی سانس لے رہے ہیں، ماہ ربیع الاول، اس میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی خرافات پیدا کر دی ہیں کہ جو آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔
کچھ باتیں سننے میں تھوڑی ٹف لگتی ہیں، دل پہ لگتی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں، ماحول میں ان کو اس طرح کر کے پیش کیا گیا ہے گویا کہ پارٹ آف اسلام ہے، پارٹس آف عقیدہ ہے۔ اب حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے 40 سال کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مجاہدات ہیں، تمام صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں ہیں، لیکن کہیں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر ڈھول دھماکہ کرنے کا، یا اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر محفلیں قائم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا ایک جو عرصہ گزرا ہے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے۔ اگر یہ کوئی دین کی ایسی چیز ہوتی کہ جس کو کرنا ضروری تھا تو آقا نامدار حضرت رسول خدا خود اس کی طرف اشارہ فرماتے، لیکن نہیں۔ بخاری شریف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں عید میلاد النبی کا کوئی لفظ نہیں ملتا، کوئی ہیڈنگ نہیں ملتی، کوئی ہائی لائٹ لائنز نہیں ملتی۔ مسلم شریف میں دیکھتے ہیں کوئی لائن نہیں ملتی، کوئی لفظ تک نہیں ملتا۔ ابو داؤد شریف میں دیکھتے ہیں ہیچ لفظ ندارت، کوئی لفظ نہیں ہے۔ نسائی شریف میں دیکھتے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں دیکھتے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں دیکھتے ہیں کوئی لفظ نہیں۔ یہ صحاح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں اب ان کے بعد میں آتے ہیں، موطا امام مالک میں دیکھتے ہیں کوئی ثبوت نہیں۔ کتنی سے بڑی فقہ کی مسائل کی، دین کی کوئی بھی کتاب ہو، کہیں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ امام غزالی گزرے ہیں، انہوں نے اس کی کوئی حقیقت نہیں لکھی۔ حسن بصری گزرے، انہوں نے اس کی کوئی حقیقت نہیں لکھی۔ آئی کہاں سے یہ چیز کہ بعد کے لوگوں کی ایجاد کرتا ہے، جو محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر پارٹ آف شریعہ بنا لیا گیا۔ اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتدع من امرنا ھذا لیس منہ فہو مردود، کہ جو ہمارے اس دین میں ایسی بات پیدا کرے گا کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے، رد ہے، اس کے منہ پر پھینک کر مارے جانے کے قابل ہے۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہی سے نہیں بلکہ کلام پاک کی صریح آیت سے دین کا مکمل ہونا ہمیں بہت پہلے معلوم ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو ہم نے آپ کے لیے مکمل کر دیا، عقیدت کے اعتبار سے مکمل کر دیا، محبت کے اعتبار سے مکمل کر دیا، مسائل کے اعتبار سے مکمل کر دیا، آپ کے غزوات کے اعتبار سے مکمل۔ اب دین میں جو بھی کوئی نئی بات لے کر آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات نے جنم لیا، وہ تمام مردود ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں بغیر کسی ایک بدعت کی تعیین کیے جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام مردود ہیں۔ اور افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور جشن غیروں کے طریقے پر منایا جا رہا ہے۔ بہت ساری اس طرح کی غیر شرعی ویڈیوز اور بہت غیر شرعی مضامین سامنے آتے تو دل دہلنے لگ جاتا ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا تھا؟ باقاعدہ غیروں کے طریقے پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، مطلب کیا، واٹ اے بلنڈر، کیا مطلب کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے؟ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ایک صحابی جو اپنے کھیت میں اپنے فارم میں کام کر رہے تھے جب ان تک پہنچی تو وہی کدال جس سے لے کر کام کر رہے تھے اسی کدال سے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر زمین پر رکھ دی کہ وہ آنکھیں جب جو آج کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکیں وہ کس کام کی؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور کے زمانے میں نہیں تھے؟ یقیناً ہم سے اچھی محبت کرنے والے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، شریعت کے مزاج کو، شریعت کے مفہوم کو ہم سے اچھی طرح سمجھنے والے تھے،
اور ہم ہیں کہ ایسی ایسی چیزوں کو ہم نے دین بنا کر عمل کرنا شروع کر دیا کہ جن کا دین سے کوئی دور دور کا بھی کنیکشن نہیں ہے۔ اس لیے نشست میں بات آئی، اتنی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابو ہریرہ کچھ کر بھی لیا کرو، تھوڑا بہت کام بھی کر لیا کرو، ایسے ہی مزاحیہ انداز میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ایک ستون کا چکر لگاتے ہیں اور پھر آ کر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کر آئے کام کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا دنیا میں، جائیں کام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ جب ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا تب کافروں کو سب سے زیادہ جو بات چبھتی تھی، مشرکوں کو سب سے جو بات سب سے زیادہ چبھتی تو وہ یہی تھی کہ دین بہت آئے، لوگ بہت آئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے جادوگر ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے سب سے بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے سب سے بڑا تاجر ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے ماننے والوں کی حالت یہ ہے اور اس کے فالوورز کی حالت یہ ہے کہ ایک بات کو، ایک حکم کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے ہیں اس کو بھی زمین تک نہیں گرنے دیتے۔ ان کے ماننے والوں کی عقیدت ان سے بالکل انبلیویبل ہے، بالکل ایک دم عجیب ہے۔ اس طرح کے لوگ پہلے پیدا نہیں ہوئے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تعریف میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ لوگ ہیں کہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں، عقیدت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں، اور جب دین اسلام کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اشداء علی الکفار تو کافروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اسٹرانگ اور مضبوط ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشش کا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوم دی گئی وہ انصاف پسند قوم دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالوورز عطا ہوئے وہ من جانب اللہ عطا ہوئے، جن میں دین کا جذبہ تھا، دین پر مر مٹنے کی ان میں چاہت ہماری چاہت سے کہیں زیادہ تھی۔ تو پھر اس طرح کی چیزیں جو صحابہ کرام نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کی وہ آپ اپنی زندگی میں کیوں کرتے ہیں؟ ابھی جمعے سے پہلے ایک شارٹ ویڈیو میں نے دیکھی، کسی نے مجھے واٹس ایپ کی، ایک عورت، اس سے معلوم کیا گیا کہ آپ کیا کرتی ہیں یہاں پہ، کہ یہاں میں مزار پہ 13 سال سے خواجہ صاحب کی خدمت میں ہوں، چادر وغیرہ بننے کا کام ہے اور پھول وغیرہ بیچنے کا کام ہے، بس میں خدمت میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو لوکل میڈیا تھا، اس نے معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی کہ کس کی امت میں ہو؟ کہ ہے تو کسی کی لیکن یہ نہیں پتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کہ یہ بھی نہیں پتا۔ تو پھر کون سے دین کے لیے وقف ہو تم؟ تو دین کو اس طرح مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کا احتمال بہت پہلے 1445 سال پہلے قرآن میں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کرے گا، اس کے مکر و فریب سے بچتے رہو، اس کی چال بازی میں نہ ہو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے، کہیں پر فرمایا کہ کھلا دشمن ہے، کہیں پر فرمایا کہ سب سے بڑا یہی دشمن ہے۔ تو ہم اس کے جھانسے میں آ کر اور ایسی چیزوں کو دین سمجھ کر جن کا دین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کو ہم کرنے لگے اور منسوب اس کو اسلام سے کرنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، اس نے صحابہ کرام کا طریقہ زندگی گزارنے کے لیے ہم کو عطا کیا۔ قرآن جیسی معظم کتاب، بابرکت کتاب اس نے رہنمائی کے لیے ہمیں دی، اور قیامت تک کے لیے ہم جیسے کاہلوں کے لیے، ہم جیسے نکمے اور نہ کروے لوگوں کے لیے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو صرف عمل کرنا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرنی، حفاظت اس کی میں خود کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
تو ایسے مبارک دین، ایسے مبارک نبی، ایسی مبارک صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ان کا فالوورز کہنے والے، ہم اس طرح کی خرافات میں، واہیات میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ یہ اصل دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، جو 1445 سال پہلے جس کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، وہ تھا اصل دین، جس کو آج کل ہم نے چھوڑ کر، پسے پشت ڈال کر، ایک غیروں کے طریقوں پر، غیروں کے پروپیگنڈوں میں مشغول ہو کر، اور اس طرح اس کو دین بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، گویا کہ یہی اصل دین ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کام اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، یہ بدعت کے قبیل سے آتے ہیں، یہ شریعت کے قبیل سے نہیں آتے۔ اور بدعت کے بارے میں آقا نامدار کا بہت سخت جملہ ہے، فَهُوَ مَرْدُودٌ مَنِ ابْتَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا هَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ، کہ جو ہمارے بعد ہمارے دین میں، اس دین میں جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کی آیت کے ذریعے سے تکمیل کا اعلان کر دیا، اس میں اگر کوئی نئی بات پیدا کرے گا تو مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی۔ اور بدعت کی ایک سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ دلوں میں بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ آپ کسی کو نماز کی طرف بلائیں، آپ کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں، آپ کسی کو حج کے فضائل بتائیں، وہ سن کر انسنی کر دے گا، لیکن ایک بات آپ اس کے سامنے ایسی کہہ دیں جس کا دین سے دور دور تک بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے، آپ اگلے دن دیکھیں گے کہ آپ کی محنت کے بغیر وہ اس میں ملوث ہے۔ تو بدعت کی یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس میں لوگوں کو مبتلا کرنا نہیں پڑتا، اس میں لوگ خود بخود مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی اونچی اور بلند آواز میں کہہ کے آیا ہے نا کہ سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، بس آپ کو ہلکا سا مونڈ بنانے کی ضرورت ہے، باقی تمام چیزیں جو فراہم شیطان کر سکتا ہے آپ کے لیے کرے گا، جتنا مزین دنیا کو آپ کے سامنے بنا کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو اس لیے شیطانی جتنے کام ہوتے ہیں ان پر لوگ بہت جلدی عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور ایسے جمتے ہیں کہ اپنی گمراہی کی دلیلیں بھی قرآن اور حدیث ہی سے نکالتے ہیں۔ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا کام بہت اہم کام ہے، آپ یہ تو دیکھو کہ آپ کس سے لے رہے ہو۔ اب ایک آپ کو عام آدمی کوئی دین کی بات کہہ کر، دین کا مسئلہ بتا کر شروع کرا دیتا ہے اور ہم آسانی سے اس کو کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو بدعت جو ہے یہ نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ خون میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے شیطان کی طرح، یہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اور جو اصل دین ہے، جو سنت ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے دنیا کو زندہ کیا، اس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، صبح کہا جاتا ہے، شام کہا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کے ذریعے کہا جاتا ہے، مدارس کے ذریعے کہا جاتا ہے، مکاتب کے ذریعے سے بیداری لانے کی کوشش کی جاتی ہے، خانقاہوں کے ذریعے سے بیداری لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کمال کی بات یہ کہ کہنے والا ہی سب سے بڑا دشمن۔ کہنے والے سے ہم دلیل مانگتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس کی۔ ابھی یہاں ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اسی مسجد کا انجینئر آپ کو آ کر کہنے لگے کہ مجھ سے بڑی بھاری مسٹیک ہو گئی تھی اور مجھے بتانا یاد نہیں رہا تھا 2023 جو چل رہا ہے یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس مسجد میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے، تو بغیر دلیل مانگے ہم فوراً جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، مسجد خالی کر دیں گے۔ ایک گاڑی کا مکینک کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہاں پر جا کر اس کا سسٹم خراب ہو جائے، کہاں پر جا کر یہ بند ہو جائے، تو ہم لمبے سفر پر اس گاڑی کو لے کر چلنے کی ہمت نہیں رکھیں گے، مستری سے کوئی دلیل نہیں مانگیں گے۔ لیکن اگر آپ کو دین کی بات کوئی بتاتا ہے، قرآن و حدیث کی کوئی بات بتاتا ہے، تو ہم نہ کرنے کے چکر میں 1000 دلیلیں مانگتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جو اصل دین ہے اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، جس پر صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اس کے لیے ہمیں دلیلیں چاہیے۔ اور بدعت جو شیطانی دھوکہ ہے اور ایزیلی ایک بڑی امت مسلمہ کی بڑی تعداد کو جہنم میں لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے،
بہت آسانی سے شیطان بدعت کی طرف انسان کو مائل کر کے، کیونکہ شیطان یہ نہیں کہتا کہ تم نماز چھوڑو، نہیں، نماز بھی پڑھتے رہو، سجدہ بھی کرتے رہو، لیکن یہی سجدہ آپ مزار پہ بھی کرو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سجدہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جو جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اس مزاج کے ساتھ انسان کو بہکاتا ہے۔ تو بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ جہنم کا سامان تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، الحمدللہ یہ تو 100% یقین ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور یہاں کم از کم جتنے یہاں پر موجود احباب ہیں ان میں سے کسی کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خود حضور اقدس، تعجب کی بات یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ عام حکم سنا، ایک کامن آرڈر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا، تو تعجب میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں بھی نہیں جا سکتا، میں جتنی عبادت کرتا ہوں، یا کوئی بھی انسان جتنی عبادت کرتا ہے یہ اس کا بدل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قدم قدم پر جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اگر جنت میں کوئی جائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی اس بابرکت اور معزز گھر میں داخل ہوگا تو صرف اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اب تعجب کی بات یہ کہ ایک وہ ہستی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، روئے زمین پر اپنے کو مسلم نام سے منسوب کرنے والا، بلا اختلاف اس شخصیت کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ تو ان کو تو پروانہ سنایا گیا تھا کہ تمہارے پچھلے اور اگلے سب معاف، ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہتے ہیں آقا نامدار کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے فضل کا محتاج ہوں۔ تو پھر ایک ایسا انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا نعوذ باللہ اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، آیا وہ آرام سے چین کی نیند سو رہا ہے یا اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، وہ پریشانی کی حالت میں ہے، ایسے انسان کے سامنے سجدہ کر کے اس سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرنا، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرانا، جو خود اپنی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہے، ہم اس سے کیسے سوال کر لیتے؟ سمجھ سے باہر ہے بات۔ تو سوال میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور بدعت یہ ایک ہی قسم نہیں، ماہ ربیع الاول سے متعلق ہی نہیں، خود ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے گھروں میں کچھ عقیدے کے تعلق سے بھی خرافات ہیں، ان کو بھی ہم بدعت کہہ سکتے ہیں۔ عجیب عجیب لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے رات میں آئینہ دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا، کوئی کہتا ہے ہم نے مطلب اگر اپنا ازار چھو لیا تو وضو ٹوٹ گیا، کوئی کہتا ہے زور سے ہنس لیے تو وضو ٹوٹ گیا، اور جتنی بھی مطلب اس تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ بدعت کو سمجھانے کی، پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل دین جس پر صحابہ کرام نے جد و جہد کر کے ہم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ صحابی تو وہی ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو پھر صحابہ کرام کی سرہند میں اور ادھر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو عرب سے کوسوں دور ہیں، اور وہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر کیسے پہنچی؟ وہ دین جو حضور لے کر آئے تھے، پیور دین، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائبین تک یہ حکم پہنچا دو۔ یہ حکم سن کر جو بے قرار ہو کر ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور جو واپس نہیں لوٹ سکے، وہ انہی کی قبریں ہیں۔ تو اس دن اگر مر مٹنا ہے، قربان ہونا ہے، تو اس ذات پر اور اس دین پر ہونا چاہیے جس دین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اس ذات پر ہونا چاہیے جو تمام دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے ہزار گنا بہتر ہے۔ اور رب کریم ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔
اور بدعت جیسی برائی سے ہم کو اپنے فضل سے بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں کچھ چیزیں یا کچھ مسائل ہمارے اندر ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہمیں احساس تک نہ ہو اور ہم ان میں ملوث ہو جائیں۔ تو اللہ ہی کے فضل سے سب کچھ ہے، اسی کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جب نماز قائم ہو جاتی ہے تو ایک چیز کا خاص دھیان رکھیں، صفوں میں ذرہ برابر بھی خلا نہیں رہنی چاہیے۔ سننے میں آیا ہے اور دیکھنے میں مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، جمعے کے دن تو تھوڑا سا کراؤڈ زیادہ رہتا ہے، بھیڑ زیادہ رہتی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے مل کے کھڑے ہو جاتے ہوں، لیکن یہی کام، یہی حکم پانچوں نمازوں میں بھی ہے۔ اس طرح جس طرح ہم اپنے گھر میں ایسی آن کر کے یا پنکھا چلا کے کشادگی چاہتے ہیں، اسی طرح مسجد میں بھی ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور اگر کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ اختیار کر لیا ہم نے کہ پیر اتنی چوڑائی میں کر لیتے ہیں، اب کھڑے ہو کہاں ہونا ہے تم کو، تو اس سے ہم 4 یا 5 فٹ جگہ اکیلے گھیر لیتے ہیں۔ تو کندھے سے کندھا ملا کر، اور اگر نماز پڑھنے میں بھیڑ کی وجہ سے کوئی دقت آ رہی ہے تو یہ چیزیں مذموم نہیں ہیں، یہ بری چیزیں نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بھیڑ کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام دوسرے اپنے سے اگلی صف میں جو صحابی ہوتے تھے ان کی پیٹھ پر بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے، پیٹھ پر، جب جگہ نہیں رہتی تھی۔ تو آج کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی کا دور ہے، سب چیزیں فراہم کر دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 4 فٹ جگہ چاہیے، 5 فٹ جگہ چاہیے۔ طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی پرندہ یا کوئی بلی بھی بیچ سے گزر کر جانا چاہے تو نہیں جا سکتی تھی۔ تو اس طرح مل کر کھڑے ہونا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے اس خلا میں گھس کر ہمارے دلوں میں درار نہ پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔